آج کے دن میں عید ہے، عید کے دو مفہوم علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ عید کے ایک معنی ہے مسرت اور خوشی کے، اور عید کے ایک معنی عود سے ہے، لوٹنے کے۔ یہ ہے کہ یہ مسرت اور خوشی کس بات کی ہے اور اس کا اظہار کیسے ہے، اور یہ لوٹنا ہے تو یہ لوٹنا کس چیز سے ہے اور کیسے لوٹنا ہے۔ آج کے دن کے بارے میں جو فضائل ہیں وہ ہمیں تمام قبول حاصل ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں کے ایک تہوار ہے اور ہر قوم کے کچھ تہوار ہوتے ہیں جو کہ اس قوم کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ تہواروں میں اس قوم کا جو اندر کا چہرہ ہے وہ نظر آتا ہے، اس لیے مختلف قومیں مختلف تہوار مناتی ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی آج کے دن اظہار مسرت اور خوشی کرنا ہے، تو ہمارا ڈھنگ اور اوروں کے ڈھنگ میں فرق کیا ہے؟ ان کے تہواروں میں اور ہمارے تہوار میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم اپنے اس تہوار کو ان کے تہواروں کی طرح منانا شروع کر دیں تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شبیہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے جرمانہ جاتا ہے۔ عیسائی باقی قومیں اتنی بھی ہیں، وہ کسی عظیم شخصیت کے حوالے سے ان دنوں کو مناتے ہیں یا کسی عظیم واقعے کے حوالے سے دنوں کو مناتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو دو تہوار ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ وہ جو مناتے ہیں وہ کسی شخصیت کی پیدائش کا دن منا لیتے ہیں، کوئی ایک شخصیت جو ان کے اندر ہوتی ہے، برتھ ڈے منا لیتے ہیں، یا کسی خاص واقعے کی یاد میں اس کو منا لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم شخصیات کو منانا شروع کر دیں یا واقعات کو منانا شروع کر دیں، ان کے پاس تو ایک آدھ شخصیت ہے یا ایک آدھ واقعہ ہے، اسلامی تاریخ تو شخصیات سے بھری پڑی ہے، اور اسلامی تاریخ تو بڑے بڑے واقعات سے بھی بھری پڑی ہے۔ اگر ہم شخصیات کے دن منانا شروع کر دیں تو کوئی دن ہمیں نہیں بچتا، پھر سارا سال ہم دن ہی مناتے رہیں گے، بلکہ کسی دن کا کوئی ایک گھنٹہ بھی ہمیں نہیں بچتا۔ ایک دن میں بھی کئی کئی شخصیات کے ایام ہمیں منانے پڑیں گے۔ تو اتنی شخصیات اور اتنے واقعات ہمارے یہاں ہیں کہ ہم ان دیش کو منانا شروع کر دیں تو پھر سارا سال تہوار ہی مناتے رہے، ہر گھنٹے میں ایک نئی شخصیت کا تہوار ہمیں منانا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو دو تہوار رکھے گئے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ کس بات کے ہیں؟ ان دو کو جوڑا کس چیز کے ساتھ ہے؟ نہ شخصیات کے ساتھ جوڑا ہے، نہ واقعات کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان
وہ عبادات کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ جو عید الفطر ہے یہ رمضان المبارک کی عبادات کی تکمیل کی خوشی میں ہے، اور جو عید الاضحیٰ ہے وہ حج کی عالمی عبادت کی تکمیل کی خوشی میں ہے، اور عبادت کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا ہے کہ عبادت ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تھوڑا ہمارے ہاں شخصیات اور واقعات سے زیادہ توجہ جو دی جاتی ہے وہ مقصد پر دی جاتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت مقاصد زندگی میں سے ہے، اور یہ دو بنیادی عبادتیں ہیں، ایک روزہ ہے اور ایک حج ہے، اور یہ دو جو ہے یہ انسان کے اندر دو نفسانی بیماریوں کے علاج کے لیے بہترین دوا کا کام کرتی ہیں۔ ایک باہ نکالتی ہے اور ایک جاہ نکالتی ہے، ایک باہ نکالتی ہے اور ایک جاہ نکالتی ہے۔ روزہ باہ نکالتا ہے اور حج جاہ نکالتی ہے۔ یہ دو روحانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے، اور اس علاج کی یہ جب اور اس کے ایڈمٹ کرنے کے کتنے دن ڈاکٹر صاحب آپ مریضوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو اس میں کتنے دن ایڈمٹ کیا جاتا ہے؟ ہمیں 30 دن، پھر ہمیں مختلف دوائیں کھلائی جاتی ہیں، کچھ پرہیز بھی بتلائی جاتی ہے، صاحب کچھ کروایا جاتا ہے، کچھ سے بچایا جاتا ہے تاکہ باہ کا علاج ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد آخر میں کیا کہا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، آج کے دن کے لیے جو حکم ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم گنتی کے 30 دن پورے کر لو، گنتی کے دن پورے کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پھر تم کیا کرو؟ پھر 2 بڑے کام آپ نے کرنے ہیں آج کے دن۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 بڑے کام کرنے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تشکر، تکبیر کرنی ہے، تشکیر کرنی ہے۔ کس چیز پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں توفیق دی اس پورے مہینے کے اندر اعمال کے کرنے کی۔ یا علامہ ہداکم میں مولوی صاحب اشارہ ہے ان اعمال کی طرف، اور یہ بھی اس لیے ہے کہ نفس اور شیطان کے وار بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ بے دینوں پر وار کا ڈھنگ اور ہے، دینداروں پر وار کا ڈھنگ اور ہے۔ دیندار لوگوں سے عمل نہیں چھڑا ہی نہیں سکتا، یہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، لیکن اس پر جو وار کیا جاتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ یہ دورانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے، ظلمانی ہتھ کنڈے دینداروں کے لیے نہیں استعمال کیے جاتے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ان کو دین کے اندر کی بے دینی میں ڈالا جاتا ہے، دین کے اندر کی بے دینی، اس لیے بے دینوں کی بے دینی اور ہے، دینداروں کی بے دینی اور، اس میں تھوڑا فرق پڑتا ہے۔ عمل کرنے والوں پر عمل کرنے کے بعد 2 وار کیے جاتے ہیں، یا اس کو کبری محض میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور یا اسے تواضع مفرط میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ 2 وار ہیں، یا کبری محض میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور یا تواضع مفرط میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک افراد ہے، دوسرا تفریق ہے، ٹماٹر ہو جاتا ہے۔
عمل کر کے. میں ان کی بات نہیں کرتا جنہوں نے روزے نہیں رکھے، میں ان کی کر رہا ہوں جنہوں نے رکھے ہیں. ان پر یہ 2 بار ہوتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. یا تو کبری محض میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کبری محض کیا ہے، اور کبر کیا ہے؟ اپنی بڑائی. انا خیر منہ. کبر کیا ہے؟ انا خیر منہ. یہ سب سے پہلے نعرہ کس نے لگایا تھا؟ عمل کے بعد کہ عمل سے پہلے؟ عمل کے بعد. عمل کے بعد یہ چیز اندر اٹھی تھی، انا خیر منہ. ارے میں تو اس سے بہتر ہوں. اس کی اگر فرماتے ہیں کہ بڑی بحث کیا ہے کہ عمل کر کے جس نے عمل نہیں کیا اس کو حقیر سمجھے. عمل کر کے جس نے عمل نہیں کیا اس کو حقیر. نماز پڑھ لی جس نے نہیں پڑھی اس کو حقیر سمجھ رہا. وہ انفیریئر ہے، میں سپیریئر ہوں. روزہ رکھ کے روزہ نہیں رکھا اس کو حقیر سمجھ رہا. اس کے اندر تو بڑی بیماری پیدا ہو گئی اور اس کو کبر کہتے ہیں. اور یہ کبر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹا سا کتاب کا لکھا ہے اور اس کا نام کیا لکھا ہے؟ ام الامراض. ساری روحانی بیماریوں کی ماں کیا ہے؟ کبر ہے. کبر ہے. اور کبر کیا ہے؟ انا خیر ہوں. روزہ چلا لگایا جس نے نہیں لگایا اس کو عربی کا سمجھو. ذکر کی تسبیح کی اشراق پڑھی ہے، تہجد پڑھا ہے، جس نے نہیں پڑھا اس کو حقیر سمجھ. یہ وار ہے عمل کرنے والوں پر، عمل نہ کرنے والوں پر نہیں ہوتا. اور یاد رکھے ہر گناہ کا اللہ کے یہاں ایک پیمانہ ہے، اس کے بعد پکڑ آتی ہے. اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر جاتی ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. ارے اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. مال بھی ہوتا ہے، عہدہ اور اقتدار بھی ہوتا ہے، حسب اور نسب بھی ہوتا ہے، حسن و جمال بھی ہوتا ہے. لیکن ایک اور بڑا سبب ہوتا ہے، علم و تقویٰ بھی ہوتا ہے. علم و تقویٰ بھی ہوتا ہے. یہ دینداروں کو اس میں پھنسایا جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ علم کر کے جاہل سے اپنے کو افضل سمجھ رہا. تو کیا سمجھ رہا؟ افضل سمجھ رہا. پھر حضرت فرماتے تھے ارے بھائی یہ اکمل تو ہے لیکن افضل نہیں ہے. اکمل اور ہوتا ہے، افضل اور ہوتا ہے. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور اکمل ہے، افضل نہیں ہے. وہ فن جانتا ہے. علم کیا اور جس نے علم نہیں کیا اس سے اپنے کو کیا سمجھ رہا؟ افضل سمجھ رہا. انا خیر منہ. فرمایا عالم جاہل سے اکمل تو ہے، افضل کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. افضل وہی ہے جس میں تقویٰ ہے. مکرم وہی ہے جس میں تقویٰ ہے. اس کبری محض کا ایک سبب کیا ہے؟ علم و تقویٰ ہے.
جدا ہے. حضرت فرماتے تھے پیر کے تکبر کا رنگ جدا ہے، مولوی کے تکبر کا رنگ جدا ہے، وزیر کے تکبر کا رنگ جدا ہے، رنگ جدا جدا ہے. اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، وزارت والا وزارت تو ہے نہیں، تو ہے کیسے؟ یہاں تو کوئی اور سبب ہے، یہاں تو سبب علم و تقویٰ بن جاتا ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اتنی نہ کر باقی دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کما دیکھ. اللہ تو کبری محض پیدا ہوگا، اور یہاں کیا پیدا ہوگی؟ تواضع مفرد پیدا ہوگی. تواضع مفرد کیا ہے؟ یہ اپنے عمل کی تحقیر کرے گا. یہ اپنے عمل کی کیا کرے گا؟ تحقیر کرے گا. ارے میرے کیا روزے ہیں، اور میری کیا نمازیں ہیں، اور میرا کیا ذکر ہے. تو اس ہلاکت میں ہمیں ایک تعلیم دی گئی ہے، یہ تو تمہارا نہیں ہے، یہ تو اس کا انعام ہے. یہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، اس کا کیا ہے؟ انعام ہے. اور یہ کبری محض کیوں پیدا ہوا؟ اس کو اپنا عمل سمجھ رہا تھا، اس کا انعام سمجھا ہی نہیں. نماز میرا عمل ہے کہ اس کا انعام ہے، مجھے توفیق دی ہے اس نے. اور روزہ میرا عمل ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے، اس کا انعام ہے. علامہ ہداکم میں یہ کتنی بڑی زبردست تربیت اور کتنی بڑی زبردست تعلیم ہے ہمیں. اس لیے تواضع مفرد بھی نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ عمل کی تحقیر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ تو اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کے انعام کی تحقیر کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے. بادشاہ نے موتی دے دیا، بادشاہ نے موتی دے دیا. آج اس کو دیا وہ کون تھا؟ وہ بھنگی تھا. بادشاہ نے موتی دے دیا بھنگی کو. حضرت فرماتے ہیں کہ بھنگی اپنے کو بھنگی سمجھے، موتی کو موتی سمجھے. بھنگی اپنے کو بھنگی سمجھے اور موتی کو موتی سمجھے. اور جب یہ موتی کی تاخیر کر رہا، یہ تو اللہ کی تحفے کی تاخیر کر رہا ہے. یہ تو اللہ نے توفیق دی ہے. اس لیے صوفیاء اس بیماری کے لیے بطور دوا کیا بتاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے عمل کے بعد تھوڑا ہی پڑھ لیا کرو. ارے نیکی پر چلنا بھی میری قوت میں نہیں ہے، اور برائی سے بچنا بھی میری طاقت نہیں ہے، یہ تو اس کی عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اعلی ما اعلی. یہ تو اس نے تمہیں توفیق دی ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے. اور اس کی توفیق پر بھی تم کیا کرو؟ اور تکبیر بھی کرو، تشکیر بھی کرو. اور تکبیر سے کبر محض پیدا نہیں ہوتا، اور تشکیر سے تواضع مفرد نہیں پیدا ہوتی. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بیماری کا کتنا زبردست علاج اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. یہ آج کے دن کے لیے مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ آپ نے مسرت کیسے آج کے دن کو خوشی کا دن منانا ہے تو کیسے منانا. ہائے ہائے ہائے، کیا کہتے ہیں کہ بھائی آج عید کے دن
اسپیشل شو ہوگا، فلاں فلم کا اسپیشل شو ہوگا، مسرت منانے کا ڈھنگ دے دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت کی عملی موت پر یہ پڑھنے کو نہیں چلتا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آج آپ نے تکبیر بھی کرنی ہے کہ کبر محل نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے روزے رکھے اور میں نے اعتکاف کیا، میں نے ذکر کیے اور میں نے تلاوت کی، کبر محل بھی نہیں پیدا ہوگا، تواضع نفرت بھی نہیں پیدا ہوگی، اور اس کے لیے یہ دو کام آج کرنے ہیں۔ یہ ہے چلو یہ آخری ساتھوں میں پتہ نہیں قدرت مجھے کیوں کھینچنا، میں عید کے دن نکلنا ممکن ہی نہیں ہوتا، مجھے بھی نہیں پتا میں کیسے نکل کر آ گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی ہفتے والے دن کے لیے شیڈول دے، اور مجھے ابھی یقین نہیں آ رہا کہ میں کو بات کر رہا ہوں۔ یہ سبق آپ تک پہنچانے کے لیے پورا کام سے کھینچ کر مجھے کہ چلو صبح سویرے انہوں نے یہ سبق نہیں پڑھا، آخری پہر ہی میں پڑھ لیا جائے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ تو آج تکبیر بھی کرنی تھی اور تشکیر بھی کرنی تھی، وہ جو تم نے تکمل العدہ کیا ہے اور جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر آپ نے یہ کیا ہے، اس پر یہ دو کام آج کرنے تھے۔ اس لیے عمل پر مغرور بھی نہیں ہونا، ہاں مسرور ہونا۔ جب اس کو اپنا سمجھو گے، اپنا کمال سمجھو گے تو مغرور بن جاؤ گے، اس کی عطا سمجھو گے تو مسرور بن جاؤ گے۔ تو مغرور نہیں بننا، کیا بننا ہے؟ مسرور بننا ہے۔ اپنے عمل پر مغرور نہیں ہونا، اس کی رحمت پر مسرور ہونا۔ اس مسرور ہونے کا بھی کوئی ڈھنگ بتایا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ، یہ تو آپ روزانہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ بڑائی آپ روزانہ بھی بیان کرتے ہیں۔ آزان میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 6 مرتبہ۔ روزانہ آزان میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ اقامت میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 6 مرتبہ۔ اور دن میں 5 اذانیں اور 5 اقامتیں، کتنی مرتبہ تکبیر ہو گئی؟ 60 مرتبہ ہو گئی۔ پھر آپ تکبیرات صلاۃ کو دیکھ لیں، آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اور تکبر کیا ہے؟ میں بڑا، تکبیر کیا کہتی ہے؟ اللہ بڑے۔ کیا علاج ہو رہا ہے؟ من تکررا، جس چیز کا تکرار کرو گے وہ وہی اندر قرار پکڑے گی۔ بار بار اللہ اکبر کرو، بار بار اللہ اکبر سنو، بار بار اس کی بڑائی کو سوچو، تاکہ سب کی تصویر پیدا ہو کر اس کی تکبیر پیدا ہو جائے۔ تو 30 مرتبہ تو آزان میں اور 30 مرتبہ اقامت میں، اور روزانہ ہر نماز میں تکبیر تحریمہ سے آپ شروع کرتے ہیں۔ ایک رکعت میں پتہ ہے کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 11 ارے کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ اور 2 رکعتیں نماز ہو تو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 22 مرتبہ ہو گیا۔ صبح کی 4 رکعت نماز میں کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ظہر کی 10 رکعت نماز میں کتنی مرتبہ ہو گیا؟ عصر اور مغرب یہ سب آپس میں ملا دو
پھر اس میں وہ بھی جمع کر لو جو آزاد اور اقامت والی ہے، تو یہ ساری تکبیریں میں نے گن کر جمع کی تو یہ بنتی ہے 242 مرتبہ۔ یہ تو نفلوں کے علاوہ روزانہ ہم سارے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور 20 سال آپ کو تکبیر بتائے گا، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ کہتے ہیں۔ یہ تو 242 مرتبہ روزانہ ہم کہتے بھی ہیں، پڑھتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اس دن باقی دنوں سے ہٹ کر تھوڑی تکبیر زیادہ پڑھتی ہے، پڑھی ہوگی آپ نے صبح۔ مسئلہ کیا ہے؟ عیدگاہ کو جاتے ہوئے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ عام دنوں سے ہٹ کر تھوڑی سی تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صبح پڑھنی چاہیے تھی نا عیدگاہ کو آتے ہوئے، اس لیے مجھے تو کب یہ آج کے دن کے لیے اور تکبیروں سے ذرا ہٹ کر تھوڑی زیادہ پڑھتی ہے۔ باقی تو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، یہ تو روزانہ نہیں پڑھتے، یہ آج کے دن کے لیے ہو، سیکھا نہیں، سیکھنا چاہیے۔ سانپ گزر جائے تو بعد میں لائن کیسے پیچھے؟ اب تو میں لائن پیچ رہا ہوں، چلو جلدی سے۔ پھر نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں، پڑھی تھی صبح ایک کی نماز، کتنی زائد تکبیریں ہیں؟ اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیے۔ یہ کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اور پھر خطیب صاحب جب خطبے میں آئے، اور جمعوں میں نہیں پڑھتے تھے، اس خطبے میں پڑھی ہے صبح کی نہیں پڑھی انہوں نے، اور کبھی سمجھا ہے کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ کیوں پڑھا جا رہا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس حکم کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ایک اور بات یاد رکھیں، اس تکبیر کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تکبیر کے الفاظ ہیں، ایک تکبیر کے اوقات ہیں، ایک تکبیر کی حقیقت ہے۔ اور اس کی حقیقت کو دل میں اتار کر اس کی حقیقت کے ساتھ آپ نے 11 مہینے گزارنے ہیں۔ تکبیر کی حقیقت کیا ہے؟ کہ ہمارے دل میں اللہ کی تکبیر پیدا ہو کر باقی سب کی تصویر پیدا ہو جائے گی، باقی غیر سارا چھوٹا ہے اور اللہ بڑے ہیں۔ اس کی عظمت، اس کی کبریائی وہ دل میں راسخ ہو جائے، اور پھر عملی زندگی میں ایک طرف صغیر ہے، ایک طرف کبیر ہے، تو صغیر کے حکم پر کبیر کے حکم کو ترجیح دے۔ یہ کیا ہے؟ تکبیر کی حقیقت ہے۔ نفس صغیر ہے، اللہ کبیر ہے، باقی دنیا والے سارے صغیر ہیں، اللہ کبیر ہیں۔ ایک طرف صغیر کا حکم ہے اور ایک طرف کبیر کا حکم ہے، تو جس نے اس تکبیر کی حقیقت کو سیکھا ہے اور اس کے دل میں تکبیر کی حقیقت آ چکی ہے، وہ صغیر کے حکم کو ترجیح دے گا کہ کبیر کے حکم کو؟ کبیر۔ تو شروع نفس کیا کہے گا؟ حی علی النوم۔ اللہ کیا کہیں گے؟ حی علی الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ کس کا حکم ہے؟ کبیر کا۔ حی علی النوم کس کا حکم ہے؟ صغیر کا۔ الصلاۃ خیر من النوم کس کا حکم ہے؟ کبیر کا۔ النوم خیر من الصلاۃ کس کا حکم ہے؟ صغیر کا۔ تو یہ کس کے حکم کو کس پر ترجیح دے رہا؟ یہ تو صغیر کے حکم کو کبیر پر ترجیح دے رہا۔ نماز کے لیے
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس ہلاکوں پر دوسرا کیا حکم ہے؟ تشکرو، کیا کرو گے؟ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور فرمایا اللہ کی نعمتوں کو شکر سے قید کرو، اللہ کی نعمتوں کو شکر سے قید کرو۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کفران نعمت کرو گے تو نعمت بھی واپس لے لی جاتی ہے، پھٹکار لی۔ تو مادی نعمتیں بھی ہم پر بہت ہیں، مانوی نعمتیں بھی بہت ہیں، اور فرمایا نعمتوں کے ذریعے اللہ کی شکر کے ذریعے نعمتوں کو قید کرو۔ اور شکر تین طرح ہوتا ہے، قلبی، قولی، عملی۔ قلبی شکر یہ ہے کہ اعتراف نعمت ہو، اور قولی شکر یہ ہے کہ اقرار نعمت ہو، اور عملی شکر یہ ہے کہ نعمت کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال ہو۔ اور سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ وجود آرہ داؤد شکرا اور قلیل من عبادی الشکور۔ اور ان ساری نعمتوں میں آپ نے دو نعمتوں کا شکر عید والے دن خصوصی ادا کرنا، ایک جان کی نعمت ہے، ایک مال کی نعمت ہے۔ یہ دو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اور پھر کیا کہا؟ میں نے ان نعمتوں کو جنت کے بدلے آپ سے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آپ نے اب اپنی جان کو بھی اس کی مرضی پر استعمال کرنا ہے، عملی شکر یہ ہے، اور اپنے مال کو بھی اس کی مرضی پر استعمال کرنا ہے، یہ عملی شکر ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ۔ اس لیے اللہ والے اپنی جان کو بھی اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اپنے مال کو بھی اس کی مرضی کے، یہ ہے شکر۔ تو آپ نے آج شکر بھی کرنا ہے، اور شکر کرنا کا ثبوت تو یہ دو حکم آپ کو دیے گئے تھے، ایک فطرانے کا تھا، یہ مال کا شکر ہے۔ کیا تھا؟ علماء نے بتایا ہوگا فطرانے کے مسائل آپ کو، اور آپ نے یہ بھی ہوگا ایک فطرانہ عید سے پہلے دینا تھا، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ لعلکم تشکرون میں مال کا کیا کیا؟ آپ نے شکر ادا کیا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، یہ جان کا شکر ادا کیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب یہ کام آپ نے کیے تو گویا آپ کو تقوی کی اعلیٰ معراج حاصل ہو گئی، اور آپ نے خوشی کا اظہار بھی کر دیا۔ اس لیے غیروں کے خوشی کے اظہار اور ہمارے خوشی کے اظہار میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم عید کے دن اسپیشل شو لگائیں گے کہ ہمارا شو جو ہے نا وہ تو مسجد میں لگے گا، وہ تو فطرانے کا شو لگائیں گے، اور وہ نماز کا شو لگائیں گے، وہ ذکر کا شو لگائیں گے، استغفار کا شو لگائیں گے، اسپیشل شو لگائیں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ دو چیزیں اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے، ایک تقویٰ ہے، ایک توبہ۔ ایک کیا ہے؟ تقویٰ ہے، ایک توبہ ہے۔ فرمایا اگر ایک نہیں ہو سکا نا، یہ دوسرا تو تمہارے پاس ہے، یہ دوسرا تو تمہارے پاس ہے۔ کیوں؟ عید کا ایک معنی کیا ہے؟ وہ عود ہے، عود توبہ کو کہتے ہیں، لوٹنے کو کہتے ہیں۔ اگر یہ پہلا نہیں ہو سکا، یہ دوسرا کر لیتے ہیں۔ اگر فرماتے تھے تقویٰ جو ہے یہ تو فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے، ریل کے ڈبے ہیں نا، تو تقویٰ کیا ہے اور توبہ کیا ہے؟ یہ تھرڈ کلاس کا ڈبہ ہے۔ فرسٹ کلاس میں ٹکٹیں نہیں ملی، بک ہو گیا تھا، ہم سوئے ہوئے تھے۔
ہم سوئے ہوئے تھے اور اس میں ٹکٹیں نہیں ملی فرسٹ کلاس میں، لیکن تھرڈ کلاس میں ڈبا اس میں بہت ٹکٹ ہیں. لوگ یہ ٹکٹ دیتا ہوں آج جتنے خریدار ہے کوئی کہ نہیں ہے. ہاں تھرڈ کلاس کی ٹکٹیں ابھی کافی موجود ہیں. وہ توبہ ہے. یہ ڈبہ بھی بڑا ہے، اس میں گنجائش بھی بہت زیادہ ہے، اور اس ڈبے کا دروازہ بند ہو جائے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی. ابھی کھلا ہے، ابھی کھلا ہے یہ. تو ڈبے دو ہیں، فرسٹ کلاس کا ہے، تھرڈ کلاس. لیکن حضرت پر باتیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ دونوں ایک وقت میں اسٹیشن پر پہنچتے ہیں. ارے میں اسٹیشن میں دونوں ایک وقت میں. تو عید آد سے ہے، آد لوٹنے کو کہتے ہیں. تو آج کا دن عید کے حوالے سے مجھے اور آپ کو کیا دعوت دے رہا ہے؟ ارے نافرمانیوں سے فرمانبرداری کی طرف لوٹ جاؤ، گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹ جاؤ. کیا کرو؟ کیا کرو؟ توبہ. کیا کرو؟ توبہ کرو. اور توبہ استغفار کی تسبیح پڑھنے کو نہیں کہتے. میں نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا تو یہ توبہ ہوگی؟ یہ توبہ نہیں. توبہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ارے توبہ میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں 3 چیزیں ہوتی ہیں. علم ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے. علم ہوتا ہے، حال ہوتا ہے اور عمل ہوتا ہے. علم کیا ہے؟ اس گناہ کو اپنے لیے مضر سمجھے، اس بات کا علم ہو. یہ گناہ میرے لیے سن میں قاتل ہے. آج صبح آپ نے بدن کو غسل دیا، سنت ہے پانی سے. روح کو غسل دو، فرض ہے توبہ سے. سنت کو تو اتنا اہتمام ہو گیا، اس فرض کا اہتمام کون کرے؟ توبہ سنت ہے کہ فرض ہے؟ یہ تو فرض ہے. بولی صاحب یہ تو فرض ہے. تو بدن کو تو غسل دے دیا، ارے پانی سے، اور روح کو غسل دینا ہے توبہ سے. تو 3 چیزیں ہوتی ہیں توبہ میں. علم ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے. علم کیا ہے؟ کہ اس گناہ کو اپنے لیے سانپ کو بزرگ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ دل میں ہاتھ ڈالتا ہے. یہ تو گناہ کو کر رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ تو مفید سمجھ کر استعمال کر رہا ہے. اور توبہ میں پہلی چیز کیا ہے؟ وہ تو علم ہے. زہر کا پیالہ پیے گا، مضر سمجھ کر بچ رہا ہے، اور گناہ کو تو مفید سمجھ کر استعمال کر رہا ہے. اس کے پاس علم نہیں ہے. اور دلالت اور گمراہی کہتے ہیں اس میں ہے کہ جو نقصان والی چیز ہو اس کو فائدہ مند سمجھے، اور جو فائدے والی چیز ہو اس کو مت ماری. کیا ہو گیا؟ مت ماری. اس گناہ کو
اپنے لیے مضر سمجھے، جب یہ مضر سمجھے گا اس پر حال آئے گا، کیا آئے گا؟ حال ندامت کو دے گا، اور ندامت اس کو عمل پر لائے گی، ندامت اس کو عمل پہ لائے گی۔ اور عمل کا تعلق 3 زمانوں سے ہوتا ہے، عمل کا تعلق 3 زمانوں سے ہوتا ہے، ماضی سے ہوتا ہے، حال سے ہوتا ہے، مستقبل سے ہوتا ہے۔ ماضی سے کیا تعلق ہے کہ جو اس نے گناہ کیے ہیں اس پر نادم ہو، جو کیے اس پر کیا ہو؟ نادم ہو۔ کیا استغفار پڑھتے ہوئے ہم گناہ پر نادم ہوتے ہیں؟ ایک آدمی آئے جلدی جلدی نماز کے استغفر اللہ علی کرم اللہ وجہ فرمانے لگے، ارے یہ جلدی جلدی استغفار پڑھنا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، دل نادم ہی نہیں ہے، سبحہ برکت توبہ برلب دل پر ذوقی گناہ معصیت راخندہ کی آیت پر استغفار ما سبحہ برکت توبہ برلب، تسبیح ہاتھ میں ہے اور توبہ زبان پر ہے، اور دل گناہ کے ذوق سے بھرا ہوا ہے، اور فرمایا معصیت راخندہ کی آیت پر استغفار ما، معصیت اور گناہ بھی میرے اس استغفار پر ہنسی اور مزاق کر رہا ہے۔ تو ماضی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو کیا ہے اس پر کیا ہو؟ نادم ہو، اور حال میں اس کو چھوڑ، ارے حال میں اس کو چھوڑ۔ ہاں مجنوں کی طرح توبہ نہ کرے کہ وہ توبہ کر رہا تھا لیکن حال میں چھوڑ نہیں رہا۔ مجنوں کی توبہ کا علم ہے، مجنوں لیلا پر عاشق ہو گیا اور ہر وقت لیلا 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 ہی پکار رہا تھا، اس کے بعد میں اس کو پکڑا اور لے آیا حرم میں، ارے بھائی ہم آ کر آج توبہ کر لے لیلا کی پیچھے سے، کوئی ڈھنگ کی زندگی گزاری، کیا اپنے آپ کو مجنوں بنایا ہوا ہے؟ وہ آیا اور اس نے حرم میں توبہ کیا کہتا ہے؟ الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب، اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ ارے ہم میں سے بھی ہر ایک کی لیلا جدا جدا ہے، کسی کی لیلا سود کھانا، کسی کی لیلا رشوت لینا، ہم اسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں جس کو کر نہیں سکتے، ہم اسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں جس کو کر نہیں سکتے ہیں، مگر ہم بھی کہتے ہیں جس گناہ کو کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے سارے گناہوں سے توبہ ہے لیکن یہ میری مجبوری ہے، اس سے میری توبہ نہیں ہے، اس سے میری توبہ نہیں ہے، یہ مجبور والی توبہ بھی نہ کرے۔ ہر ایک کی لیلا جدا جدا ہے، ہم اسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں جس کو کر نہیں سکتے۔ شراب سے توبہ ہے ملتی نہیں ہے، جام میرا توبہ شکر، کیا کہا؟ جب خالی جام دیکھتا ہوں تو توبہ کر لیتا ہوں اور پیالے کو توڑ دیتا ہوں، اور جب پیالے میں شراب کو دیکھتا ہوں تو شراب میری توبہ کو توڑ دیتا ہوں۔ جام میرا توبہ شکن اور توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں پہ،
توبہ کر کے جام توڑ دیتا ہوں، اور جام میں جب شراب دیکھتا ہوں تو توبہ کو توڑ، بس یہ کھیل لگا ہوا ہے سارے زندگی۔ تو ماضی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو کیا اس پر کیا ہو جائے، حال میں چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا کیا کر لے، عزم کر لے، اور گزشتہ کی تلافی کرے۔ مستقبل میں دو کام کرنے، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور گزشتہ کی تلافی کا کیا مطلب؟ حقوق اللہ نہیں ادا کیے، نمازیں نہیں پڑھی ہے، روزے نہیں رکھے ہیں، زکات نہیں دی ہے، حج فرض تھا نہیں ادا کیا ہے، اس کی قضا کرے۔ کیسے کرے؟ جہاں علماء کی جوتیاں ٹھیک کر کے ان سے پوچھیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں۔ بھائی عید کے دن کی خوشی کی بات کرنی تھی، میں نے تو سب کو پریشان کر دیا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ موت کی پریشانی سے بچ جائے، تاکہ موت کی پریشانی سے بچ جائے۔ مسلمان کے لیے 3 دن عید کیا ہے؟ ایک وہ دن جس دن عمل کر کے اللہ کو خوش کر دیتا ہے، جس دن اس کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اور جس دن اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ موت آئے گی۔ کتنے دن عید کے ہیں؟ 3 دن عید کے ہیں۔ آج کا دن جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عید نہ ہو جائے۔ لیس العید لمن لبس الثياب الجديد انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کی ہے کہ جو آج کے دن وعدہ ہے اس کو حاصل ہو جائے، اور جو آج کے دن وعید ہے اس سے بچ جائے۔ لیس العید لمن تبحر بالعود انما العید لمن تاب ولا يعود۔ ارے عید اس کی نہیں ہے جس کے وجود سے خوشبوؤں کے بھوکے اٹھیں، عید اس کی ہے جو توبہ کرے پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ عید مناتے ہو، عید کس کی ہے؟ جو کیا کرے، توبہ کرے۔ آج آپ کو حقیقی عید پر اب جو ہے نا اس کی طرف لے کر چلتا ہوں، آج عید مناتے ہیں توبہ والے۔ لیس العید لمن تبحر بالعود انما العید لمن تاب ولا يعود۔ عید اس کی ہے جو توبہ کرے اور گناہ کی طرف۔ آج صبح میں نے عید کے اجتماع میں بھی سب کو کہا آج بھائی توبہ کرتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ انہیں میں نے کہا اتنا بڑا مجمع ہے تو آپ میری توبہ پر گواہ بنے اور میں آپ کی توبہ پر گواہ بنے۔ عید کس کی ہے؟ لمن تاب ولا یعود۔ آج جس نے توبہ نہیں کی ہے اس کے لیے عید ہے کہ وہ عید ہے؟ انی لغفار لمن تاب، میں تو غفار تو ہوں لیکن کس کے لیے؟ جو بدماشیاں کرے، کیا کرے؟ وہ توبہ کرے۔ ارے کی ہے توبہ، اب کر لو، اب کر لو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ارے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں، اور فرمایا اتنے گناہ کر لو زمین اور آسمان کے درمیان فضا بھر جائے۔ اور عصر کے بعد آپ 3 مرتبہ استغفار کہیں یا صبح کے بعد 3 مرتبہ استغفار کہیں، فرمایا تمہارے گناہ سمندر کی جہاز جتنے ہو تو سب معاف ہو جائے۔ لیکن وہ استغفار ان 3 چیزوں کے ساتھ ہو، علم، حال اور عمل کے ساتھ۔ اور پھر خوشخبری کی بات سناؤ تو توبہ کرنے پر کیا ملتا ہے؟ یبدل اللہ السیئات حسنات۔ اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، اللہ ان کی زندگی میں مزید برکت نصیب فرمائے، لاہور میں جرو موڑ کے پاس رہتے تھے، ان کا نام بھی صدیق صدیق، میرے ہم نام۔ وہاں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، وہ بیان کے بعد وہ کنارے پر بیٹھے داڑے مار مار کر رو رہے۔ اللہ نے بات دے دی ہوتا کوئی بات نہیں بنتا۔ ڈاکٹروں کے سردار تھے،
تو ترغیب تھوڑی سی بھی اس کو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. وہ جماعت کے بھیج دیا کہ اگر بھیج کے جاؤ گے 4 مہینے لگا کر آؤ, بعد میں تھوڑی بہت فرق ٹھیک کر لیں گے, زیادہ کام وہاں ہو جائے گا. رحمت پہنچے تو وہاں ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے توبہ, اللہ حبیب بھی ہے اور قبیل بھی ہے. اور توبہ کے سلسلے میں جب یہ فضائل سنے جو بدل اللہ سے ہی آتے ہیں حسنات, اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. تو ایک کونے میں بیٹھا ہے, بڑا مسرور ہے, بڑا خوش ہے. میں نے اسے کہا کہ صدیق صاحب کیا بات ہے, کہنے لگا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو, توبہ والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. کہنے لگے قاری صاحب آپ نے اتنی نیکیاں نہیں کی جتنے میں نے گناہ کیا ہے, میں آپ سے آگے ہو گیا ہوں. اتنا پکا ہی رہی. یوبک جب گناہوں سے یہ آتے ہیں حسنات ہے نا قرآن پاک میں. یہ وعدے سارے کس چیز پر ہے؟ توبہ پر ہے. کرو میرے ساتھ آئے تو آپ میری توبہ کی گواہ بنو, میں آپ کی توبہ کی گواہ. استغفر اللہ تعالی ربی, استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله تعالى ربي. استغفر الله تعالى ربي. آپ سب کو آج عید اور والی مبارک ہو. آپ سب کو عید اور والی مبارک ہو. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیا